تو ایک تو ہے تاریخ پڑھنے کے لیے وقت بہت زیادہ ہے، لیکن ایک تو یہ ہے کہ تاریخ سے عبرت لینا کہ میں نے کربلا سنی، لیکن میں نے کربلا سے کیا سیکھا۔ میں نے سنا حجاج ابن یوسف، میں نے سنا عمر ابن سعد، میں نے سارے قصے سن لیے کہ اہل بیت کتنے والا و بلند تھے اور ان کے دشمن کتنی پستیوں میں تھے، لیکن اس سارے ماجرائے کربلا سے میں نے کیا سیکھا؟ کیا میں نے اصحاب امام حسین سے کوئی چیز پائی اپنی زندگی میں؟ کہ ہم نے کہا پہلی چیز تھی وہ صاحبان بصیرت تھے۔ بصیرت پہ کل میں نے گفتگو کی، چھٹے امام کے ایک واقعہ سنایا کہ کس طرح اپنے شیعوں کو کلو دیتے تھے تاکہ مشکلات میں جب پھنس جاؤ تو وہاں سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ بھی ہو۔ لیکن 3 طرح کی اور بصیرتیں جن کا آج تھوڑا سا ذکر کروں۔ فرماتے ہیں ایک ہے بصیرت اخلاقی، بندے کو اپنی ذات کے لیے بصیر ہونا چاہیے، معاشرہ کیا کر رہا ہے، سوسائٹی کیا کر رہی ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، وہ تو بات کا قصہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اخلاقی طور پہ میں اپنی ذات کے لیے کتنا بابصیر ہوں، کیا میرے اندر بصیرت ہے کہ نہیں ہے، اپنے عیبوں کو دیکھنے کی، اپنے گناہوں کو دیکھنے کی۔ کہ امیر المومنین فرماتے عقل الناس من کان بعیبہ بصیرہ، سب سے عقل مند ترین بندہ وہ ہے جو اپنے عیب کو دیکھنے کی بصارت رکھے۔ ہمارے ہاں الٹ ہے، اپنے لیے میں اندھا ہوں، لوگوں کے لیے میری آنکھیں کھلی ہیں۔ پڑوسی کیا کر رہا ہے مجھے پتا ہے، میرا رشتہ دار کیا کر رہا ہے مجھے پتا ہے، فلاں کی بیوی فلاں کی کزن کیا کر رہی ہے خواتین کو پتا ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ لوگوں کے عیبوں پر میری آنکھیں چوکس ہیں، لیکن اپنے وجود پر میری کوئی نگاہ نہیں ہے۔ امیر فرماتے ہیں اس سے بڑا کوئی بے عقل نہیں ہے جو لوگوں کے عیوب کو دیکھے لیکن اپنے عیب پر اس کی نگاہ نہ ہو۔ بھائی فلاں نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا وہ اس کا مسئلہ، وہ حجاب کرتی ہے نہیں کرتی وہ اس کا مسئلہ، اس کا بیٹا کہاں پڑھ رہا ہے کیا کر رہا ہے وہ اس کا مسئلہ، اس کی بیوی کس سے بات کرتی ہے وہ اس کا مسئلہ، لیکن یہ تو بتاؤ آپ کیا کرتے ہو، آپ سے آپ کا پوچھا جائے گا۔ میں کہوں نہیں جناب میرے عیب میں نے نہیں دیکھنے، اور ہم نے 4 لوگوں نے بیٹھ کے آپس میں دوسروں کے عیوب کو ڈسکس کرنا ہے۔ علی فرماتے ہیں یہ صاحب بصارت نہیں، بصیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ کرے گا اپنی قبر میں جائے گا، تو نے اپنے گناہوں کو دیکھنا ہے، تم نے اپنے عیوب کو دیکھنا ہے۔ آپ پاکستان کا جب سیاسی شو دیکھتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں جناب آپ نے ملک کا بڑا برا حال کر دیا، وہ فوراً کہتے ہیں آپ نے کون سا کمال کیا تھا، آپ نے کون سی اچھائیاں کی تھیں، آپ کے دور میں بھی یہ ہوا تھا، آپ کے زمانے میں۔ اب یہ عقل مند بندہ اگر عقل مند ہوتا تو اپنی کارکردگی میں نگاہ کرتا، اس نے جو کیا وہ اس کا کام تھا، سوال یہ ہے کہ آپ نے کیا کیا۔ خدا قیامت میں یہی پوچھے گا کہ تم نے اپنی زندگی میں کیا کیا تھا، تم نے اپنے ہاتھوں سے کون سے کرامت والے کام کیے تھے، تم نے اپنی زبان سے کون سی نیکیاں کی تھیں۔ تو فرمایا اب عقل الناس من کان بعیبہ بصیرہ، عقل مند ترین بندہ وہ ہے جو اپنے عیوب کے لیے کیا رکھتا ہے، آنکھوں کو کھول کے رکھتا ہے۔ پھر فرمایا ابصر الناس من ابصر الناس، سب سے بابصیر ترین بندہ وہ ہے اگر کسی کے عیب کو دیکھتا بھی ہے اس عیب کو گھماتا نہیں ہے، اس سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ یزید شرابی تھا، عبرت کون سی حاصل کی؟ میں نے دیکھا کہ رے کی حکومت کی لالچ میں ابن سعد امام حسین کا دشمن بنا۔ اب سوال یہ ہے کہ کہیں میں بھی تو ایسا نہیں کہ پیسے کی خاطر دین خدا کو بھول جاؤں، لالچ کی خاطر، شہوت کی خاطر تقوی الہی کو چھوڑ دوں، راہ خدا کو چھوڑ دوں۔ تو فرمایا پہلی بصیرت انسان کی وہ ہے جو انسان اپنے عیبوں کو دیکھے۔ میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام مولا کے زمانے میں حاکم وقت کے پاس ایک بندہ وزیر تھا۔ اب یہ حکم معصومین ہے کہ ظالموں کی نوکری نہ کیا کرو۔ پھر کسی نے کہا مولا میں 2 طرح کے مسئلے، مولا حاکم ہے تو ظالم کیا کسی بھی صورت میں کام نہیں کر سکتا؟ امام نے فرمایا ایک صورت میں کر سکتے ہو، اس نیت سے نوکری کرو کہ ہمارے چاہنے والے اور علی کے شیعوں کی مدد کرو۔ اگر آپ ظلم کے سسٹم میں ہو، 4 شیعوں کو، 4 اہل بیت کے چاہنے والوں کو پکڑ کے لایا جاتا تھا، کبھی قاضی القضات کے پاس، کبھی زندان میں، اب ظاہر اپنا بندہ ہوگا تو تھوڑی کیا کرے گا ان کی مدد۔ کہ اس نیت سے اگر کام کرو تو نوکری جائز ہے ورنہ حرام ہے۔
اس نے مولا کو خط لکھا کہ مولا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے بڑی نوکری کر دی ہے ظالم پر۔ امام نے کہا اب بصیر بنا، اسے احساس گناہ ہوا، اسے احساس خطا ہوا کہ واقعاً میں غلطی کر رہا تھا، کسی ظالم کے پاس نوکری کر رہا تھا۔ امام نے کہا ایک شرط ہے، اب بابصیر تو بنے ہو لیکن اس شرط پہ عمل کرو تو خدا معاف کر دے گا۔ مولا کون سی شرط ہے؟ فرمایا جتنا حرام کاریوں سے پیسہ جمع کیا ہے وہ غریبوں کو پلٹا دو۔ یہ پرانی کہانیاں ہیں، زمینوں پہ قبضہ، لوگوں کے مال پہ قبضہ، ٹیکسوں کی چوری کرنا، غریبوں کے مال سے دولت بنانا، بنگلے بنانا، گھر بنانا، سرکاری لوٹ مار، یہ قصے بہت پرانے ہیں، اسی زمانے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ امام نے کہا واپس کرو تو خدا معاف کر دے گا۔ اس کے پاس جتنی دولت تھی، جتنا پیسہ تھا، اس کو پتا تھا میں نے کس راستے سے کمایا ہے، اس نے غربا میں تقسیم کیا، سارا تقسیم کر دیا۔ کسی نے میرے چھٹے امام کو بتایا مولا وہ بیمار ہو گیا ہے، گھر میں لگ رہا ہے اس کی آخری لمحات ہیں، دنیا سے جانے والا ہے۔ میرے چھٹے امام نے اس کی طرف خط بھیجا اور لکھا کیونکہ تو بابصیر بنا اور بصیرت کی نشانی یہ تھی جو تم نے کیا تھا، تم نے اس کا ازالہ بھی کیا، غریبوں میں تقسیم کر دیا، کہ اب میں جعفر صادق لکھ کر دے رہا ہوں کہ اللہ تجھے جنت میں گھر عطا کرے گا، ضمانت دے رہا ہوں کہ تو جنتی ہے، کیونکہ تو کیا بنا تھا؟ بابصیر بنا تھا۔ اب سرنا سب سے بابصیر بندہ وہ ہے، عیب کو تلاش کرے، تلاش کرنے کے بعد عیب کو دور کر دے۔ اب ہر بندے کی اپنی اپنی کمزوری ہے نا، کسی کی کمزوری نگاہ حرام ہے، کسی کی کمزوری پیسہ ہے، کسی کی کمزوری عورت ہے، کسی کی کمزوری نشہ ہے، کسی کی کمزوری شہرت ہے، کسی کی کمزوری فوٹو ہے، ہر بندے کی اپنی کمزوری ہے، کوئی دکھنا چاہتا ہے، ہر بندہ اس معاشرے میں جو چل رہا ہے، اب یہ میں نے ڈھونڈنا ہے کہ واقعاً میرا عیب کیا ہے، وہ کون سی پوائنٹ ہے جہاں پہ میں پھسل جاتا ہوں، ان چیزوں کو میں نے کنٹرول کرنا ہے۔ تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ اپنے نفس کو مینیج کرنا، مجھے مینجمنٹ آنی چاہیے کہ اپنے نفس کی مینجمنٹ کو کیسے سنبھالوں، کیونکہ نفس کبھی کھانے کے پیچھے، نفس کبھی حسن کے پیچھے، نفس کبھی شہرت کے پیچھے، نفس کبھی نام و نمود کے پیچھے، نفس مختلف چیزوں کے پیچھے دوڑتا ہے۔ اب یہاں پہ میں نے نفس کو مینیج کرنا ہے، جو بہترین مینیجر ہے وہ متقی ہے، اور جب متقی بنتا ہے تو خدا اس کے دل میں نور کو نازل کرتا ہے، اور جب نور اس کے دل میں آتا ہے اسے راہ حقیقت کو خدا دکھا دیتا ہے۔ تو فرمایا بصیرت کی آنکھیں پیدا کرو، ابتدا کہاں سے کرو؟ اپنے ذات سے کرو، اسے کہتے ہیں بصیرت اخلاقی۔ اپنے اخلاق کو بابصیر بناؤ کہ واقعاً میرے اخلاق میں وہ کون سی صفت ہے جس کی وجہ سے کسی مومن کو تکلیف ملتی ہے۔ یہ گھروں میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ نہیں بیوی سے کیسے بات کرنی ہے، بچوں سے اخلاق کیسے رکھنا ہے، بہو کو یہ نہیں پتا کہ سسر اور ساس کے ساتھ اخلاق کیسے رکھنا ہے، ان کو نہیں پتا کہ بہو کے ساتھ۔ یہ سارے جھگڑے اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہم بصیر نہیں ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ اپنے اخلاقی چیزوں کو مینیج کیسے کرنا ہے، کون سی بات کہاں بولنی ہے اور کہاں پر زبان کو روک لینا ہے۔ یہ بصیرت جس بندے میں آ جائے گی وہ بندہ با تقویٰ بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔